الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، بہت سارے بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ پیٹ ہمارا کھل کے صاف نہیں ہوتا، یا کچھ شکایت کرتے ہیں کہ 2 3 4 دن تک گزر جاتے ہیں پیٹ ہمارا صاف نہیں ہوتا، یا پخانہ کرتے وقت ان کو درد محسوس ہوتا ہے، یا پخانہ آتا تو ہے لیکن کھل کے اجابت وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ایزی فیل نہیں کرتے، تو اس کو قبض کہتے ہیں۔ قبض کو حکمت کے اندر تمام امراض کی جڑ قرار دیا گیا ہے، اور یہ قبض اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ معدے اور آنتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو جب قبض ہوگی تو معدہ بھی ڈسٹرب ہوگا، جب معدہ خراب ہوگا تو قبض ہوگی، یعنی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں، جو عام سادہ سا نسخہ ہے لیکن زبردست کمال کی رزلٹ رکھتا ہے۔ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ چھوٹا بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے، بڑا بھی استعمال کر سکتا ہے، شوگر کے مرض والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلڈ پریشر والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس نسخے کو بتانے سے پہلے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہے۔ تو ناظرین، نسخہ بتانے سے پہلے میں اس کی وجوہات پہ بات کروں گا کہ قبض ہوتی کیوں ہے۔ تو اس میں سر فہرست فائبر کی کمی، فائبر والی غذائیں آپ کی غذا میں شامل نہ ہوں تو قبض ہو جاتی ہے۔ مثلا مختلف قسم کے فروٹ ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، تو اگر یہ شامل نہ ہوں تو پھر قبض ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ شامل ہوں بھی صحیح، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ 2 وجوہات: فائبر کا نہ ہونا، پانی کی مقدار مناسب نہ لینا، اس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ یا تو آپ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہوا۔ اگر وقت مقرر کیا بھی ہوا ہے تو آپ اس کو ٹال دیتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں، بعد میں وہ جو ٹائم گزر جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، ایک مخصوص ٹائم رکھ لیں، وہ آپ رات کو سونے سے پہلے رکھ لیں، صبح اٹھنے کے بعد رکھ لیں،
دن میں رکھ لیں، وہ جو آپ کو مناسب لگتا ہے ٹائم رکھ لیں، تو اس سے آپ کو قبض ہونے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے، ایک جگہ پر بیٹھے رہنا۔ مثلا جن کا کام بیٹھنے کا ہے، زیادہ کام وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو ان کو لازمی قبض ہو جاتی ہے۔ آپ چلیں پھریں گے، ایکسرسائز کریں گے، واک کریں گے، کچھ ہارڈ ورک کریں گے، تو ہی آپ کی قبض یہ دور ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین ہیں جو ڈائٹنگ کرتی ہیں۔ اب وہ ڈائٹنگ میں کھانا بہت کم مقدار میں لیتی ہیں، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے۔ تو کھانے کو آپ نہ چھوڑیں، بلکہ درست غذا لیں۔ بہت ساری خواتین ہیں، وہ ویسے تو کرتی ڈائٹنگ ہے، لیکن باہر کی وہ چیزیں بھی کھا رہی ہیں، فاسٹ فوڈ بھی کھا رہی ہیں، تلی ہوئی چیزیں بھی کھا رہی ہیں، تیل مسالے بریانی وغیرہ بھی کھا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کا وزن بھی بڑھاتی ہیں، اور یہ چیزیں قبض کو بھی بڑھاتی ہیں۔ تو درست غذا لیں، ایسی غذائیں لیں جس سے آپ کا وزن بھی نہ بڑھے اور قبض بھی نہ ہو۔ تو وہ قدرتی ہیں، نیچرل غذائیں ہیں۔ ان مسالوں کے چکر میں پڑیں گے تو قبض آپ کی دور نہیں ہوگی۔ تو آئیے نسخہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ نے 20 گرام سنا مکی لینی ہے۔ سنا مکی یہ ویسے تو مکے کے نام سے مشہور ہے، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ آپ چاہیں تو پنسار سے جا کے بنوا لیتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ وہ تو کچھ بھی خیال نہیں رکھتے، نہ وہ صفائی کرتے ہیں، وہ ایسے ہی پیس لیتے ہیں۔ تو آپ نے گھر آ کے آپ نے اس میں سے صفائی کر کے ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے پتے نکالنے ہیں، ڈنڈیاں آپ نے پھینک دینی ہیں۔ 20 گرام آپ سنا مکی لے لیں، 20 گرام آپ گلاب کی پتیاں لے لیں، وہ بھی آپ اچھی طرح سے صاف کر کے 20 گرام لے لیں۔ اور چھوٹی ہرڑ، جس کو کالی ہرڑ بھی کہتے ہیں، وہ آپ 20 گرام لے لیں، اور 20 گرام آپ بڑی ہرڑ لے لیں۔ یہ 4 چیزیں آپ لے لیں۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈر میں پیس لینا ہے، یا آپ نے حمام دستے کے اندر پیس لینا ہے۔ اچھی طرح پیس کے، چاہیں تو آپ اس میں مصری شامل کر سکتے ہیں، اگر کسی کو سفوف و اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، یا چھوٹے بچوں کو بھی آپ یہ مصری شامل کر کے دے سکتے ہیں۔ تو 1 چمچ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے دینا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی 1 چمچ، بڑا ہے تو اس کو بھی 1 چمچ، لیکن بڑوں کی دوائی کے اندر آپ نے مصری شامل نہیں کرنا۔ اور بچوں کی دوائی میں حسب ضرورت آپ اس میں مصری شامل کر سکتے ہیں۔ ان کی مقدار وزن اور عمر کے ساتھ آپ کم بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، تو ان کو آپ تھوڑی سی مقدار دے دیں، آدھی چمچ دے دیں، چوتھائی چمچ دے دیں۔ تو یہ آپ کچھ دن اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ قبض
وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو ہر کوئی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس کی قید نہیں ہے، لیکن اس کو مستقل بھی نہیں کھانا، ضرورت کے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس پہ عمل کر کے ان کو صحت ملے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔